بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صرف کرم کر، وہ صرف بخشتا ہے، غفور الرحیم، اور وہ صرف توبہ قبول، تواب الرحیم اور الرحمن الرحیم۔ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا کہ میں الرحمن الرحیم، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی، اس کے پاس رحم کی کوئی لمٹ نہیں، آپ حد نہیں کر سکتے اتنی۔ یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا 70 ماہوں کی ممتا رکھ۔ اس واقعے کو یاد کرو، خانہ کعبہ ہے، اللہ کو زیارت نصیب کرے۔ میرا مولا بھی طواف کر رہا، کئی لوگ طواف کر رہے، جیسا کعبے میں طواف ہوتا ہے۔ جب مولا طواف کر رہے تو مولا نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر سے کسی کے رونے کی، تڑپنے کی، کرب کی، بے چینی کی آواز آئی، جو بڑا بے چینی کے عالم میں تڑپ کے روئے۔ امام علی آگے کیسا پڑھ سکتے اگر کوئی رو رہا ہے؟ دوران طواف مولا نے غور کیا کہ یہ باہر کوئی نہیں ہے رو رہا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ کے اندر لے لیا۔ آج آپ غلاف کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے اس لیے کہ نیچے پورا وہ راڈ لگا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں صرف کور ہو، تو اس نے اپنے آپ کو اس کے اندر لے لیا۔ یہ بڑی فضیلت ہے، یہ بڑا ثواب ہے کہ اپنے آپ کو کعبے کی دیوار سے بس، جسم کے ساری بیماریاں جاتی، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، رحمت کی جگہ ہے۔ تو جب بھی انشاءاللہ عمرے پہ جاؤ یا حج پہ جاؤ تو اپنی باڈی کو کعبے سے ضرور مس کرنا، پھر لپٹ جانا، جس کو آپ اپنی زبان میں۔ تو یہ بندے نے اپنے آپ کو غلاف کے اندر لے لیا اور دیوار سے ڈائریکٹ اپنے آپ کو مس کر کے اتنا تڑپ کے رو رہا، اتنا تڑپ کے رو رہا جیسے کوئی بڑی مصیبت اس کے اوپر آ۔ مولا سارے لوگ طواف کر رہے، کوئی غور ہی نہیں کر، لیکن امام مولا تو نہیں کر سکتے۔ مولا جب اس کے قریب آئے تو غلاف کعبہ کے اوپر سے امام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ کیا خوش نصیب تھا کہ ید اللہ کا ہاتھ اس کے پشت پہ آ گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس بھی ہمارے سر پہ میرے مولا کا ہاتھ، تو مولا نے ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے کیوں تڑپ؟ اس نے پوچھا کون ہے؟ تو مولا نے کہا میں علی ہوں۔ جانتا تھا مولا کو، کون نہیں جانتا؟ کہا مولا یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں گناہ کرتا ہوں، اللہ ہم کو معاف کرے، میرے گناہ بہت، میں تڑپ رہا ہوں مولا، میرے گناہ پتہ نہیں، یہی رمضان کا زمانہ کہ میرے گناہ معاف ہوں گے نہیں ہوں گے۔ مولا نے کہا نہیں، معافی مانگ لے، بڑی سوفٹلی کہا معافی مانگ لے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں مولا، میرے گناہ اتنے بڑے ہیں، اتنے گناہ کیا، اتنے بڑے، وہ کیسا معاف؟ پھر امام نہیں، تو معافی مانگ لے، دل سے معافی مانگ لے، سوری بول دے اللہ کو۔ میں جو بار بار بولتا ہوں نا، 28 دن سے بول رہا، ایک دفعہ بولو سوری، ایک دفعہ۔ تو اس نے کہا مولا میری گناہ اتنے، کتنا کہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے گناہ کتنے۔ دیکھو دوستو، سب سے بڑی بات اس میں کیا تھی؟ یہ ایڈمٹ کر رہا تھا اپنے گناہ، اعتراف کر رہا تھا۔ ہم نہیں کرتے گناہ کی معافی کے لیے یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے تم ایڈمٹ کرو کہ یس یو ڈیڈ اٹ، ضد مت کرو، ایکسکیوزز مت لو کہ یہ ریزن تھا تو میں نے کیا، یہ ریزن تھا تو میں نے کیا، یہ ایکسکیوزز نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ سب بہتر جانتا، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو جاننے والا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی، تم لوگوں کو دھوکہ دے لو لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلا پیغام اس میں کیا ہے آج کی مجلس کا؟ دیکھو فاروق بھائی نے ٹاپک دے دی مجھے، جزاک اللہ۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ کرو۔ اب میں بات کو یہاں روک کے آپ کو لے کے جاتا عاشورے کے دن جناب حر سب سے بڑا گناہگار، عاشورے کے دن وہ سب سے بڑا گناہگار تھا، 10 محرم 61 ہجری زمین، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایڈمٹ کیا، احساس ہوا۔ گناہ کے بعد احساس ہونا، یہ مومن کیا۔ میں یہی تو بول رہا آپ کو مسلسل رمضان کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اپنے آپ کو سبمٹ کرو اللہ کی بارگاہ اور احساس کرو، فیل کرو، یس آئی ڈیڈ اٹ۔ اس سے شرمانے کی ضرورت نہیں، شیطان کبھی تم کو ایڈمٹ کرنے نہیں دے گا، اس لیے کہ شیطان کو معلوم تھا میں نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، لیکن اس نے ایڈمٹ نہیں کیا، اس نے ضد کیا، اور وہی چیز وہ اپنے بندوں پہ لی، اللہ کے بندوں پہ لا کے ایڈمٹ کرنے نہیں دے۔ حر کے معاملے میں بھی ایگزیکٹلی یہی جناب حر نے ایڈمٹ کیا۔ کیسے ایڈمٹ کیا؟ انہوں نے جس ہاتھ سے لجا میں مولا حسین پہ ہاتھ ڈال ذوالجناح پہ، کہا بیٹے سے کہ میں حسین کے پاس معافی کے لیے جا رہا ہوں، میرے ان ہاتھوں کو پیچھے باندھو، ایسا ایک مجرم سامنے جائے، ہاتھ میرے بدے، اور میری آنکھوں پہ کپڑا باندھ۔ کیوں؟ میں ان آنکھوں سے مولا حسین کو فیس کیسے؟ آپ سوچ رہے میری بات، سمجھ رہے؟ یہ رمضان کے آخری ایام میں بہترین موقع ہے معافی مانگ۔ میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہاتھ مان لو،
میں آپ کو یہ نہیں بول رہا آنکھوں پہ کپڑا باندھ لو, ایٹ لیسٹ سے سوری, ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کرو اپنے گناہ کو. اب بولتے نہیں میں تو گناہ بہت سوری بولتا ہوں. ارے بابا کتنا بولتے ہو سوری؟ دن بھر میں کتنا استغفار کر. عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ ضرور بولو استغفر اللہ ربی بات, 700 گناہ معاف ہوتے. ہر نماز عصر واجب پڑھ کے مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے 70 ٹائمز بولو, الفو بولو, سوری بولو, جو زبان سے آئے ہو 70 ٹائمز. اللہ گناہوں کو معاف کر دے. لیکن بار بار میں بول رہا ہوں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی, لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر میرے روزے قبول نہیں ہو رہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میں سوری نہیں بول رہا, میرے گناہوں کو ایڈمٹ نہیں کر. آپ کے ابھی تک 28 دن میں کتنی دعائیں قبول ہوئی؟ جو میں بول رہا آپ کو کہ یہ نہیں ہے لازم ہے رحمت کا آنا, رمضان لازم ہے, مست ہے, مست. اور پھر یہ نجات کا مہینہ صرف ایک دن آج اور کل کا ہی ہو سکتا, پرسوں عید ہو جائے, تو 2 دن میں نجات کروا دو. رب اغفر لی ولوالدیا, رب اغفر لی ولوالدیا, بار بار ریمائنڈ کر رہا اپنے ماں باپ کی مغفرت کرو. ماں باپ کی, اللہ ہمارے ماں باپ کی تو مغفرت بحق محمد, ماں باپ کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات محمد واجل. تو یہ بہترین مہینہ ہے نجات کے لیے. ایام آخری 2 دن رہے, آج کا اور کل, ہو سکتا ہے پرسوں عید ہو جائے. تو اب آپ پہ لازم ہے کہ استغفار کیا کیا, یہ سب کر کے آنکھوں پہ کپڑا باندھ کے بیٹے کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ چلا. مشہور واقعہ میں بہت شارٹ کر کے پیش کر. جب چلا تو ساری وہ سیکیورٹی مولا کی جو تھی وہاں پہ مولا عباس نے رکھوائی تھی, جناب زہر کو کراس کیا. کراس کر